ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آج میں جس ہستی کے ساتھ آپ کو ملوانے کے لیے چاہ رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کا نام ہے سید پیر غلام رضوانی شاہ جیلانی، روحانی پیشوا ہیں جماعت قادری جیلانیہ، سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت تاجدر مکری سیدنا پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی، اور سرپرست اعلیٰ جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو آپ کا یہاں پہ چل رہا ہے کب سے سٹارٹ ہوا، آپ کے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ جو ہے نا چل رہا ہے، روحانیت میں یہ کیا مقام رکھتے ہیں، لوگ ان سے کتنے مستفید یہاں پہ ہوتے ہیں، کتنے ان کے جو ہے نا مریدین یہاں پہ ہیں، ان کا عرس وغیرہ کس طرح یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کون سی ڈیٹوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں، اور خاص طور پہ اس کے بعد کیونکہ تھوڑے سے ان کے جو برادران ہیں وہ بھی سیاست میں انوالو ہیں، اور خاص طور پہ پیر صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت جو حکومت کے مہنگائی کا تناسب ہے وہ کس طرح چل رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 2-3 معاملات ان دنوں میں ایسے ہوئے، نظام جوکیوں والا معاملہ، لاٹکانے میں ایک معاملہ ہو گیا، قرآن پاک کے اندر سے گولی ماری گئی، اور تو بہت ہمارے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ جو افضل چیز ہے وہ ہے قرآن پاک، اور اس میں سے دیکھ لیں میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں آگے کیا کہہ سکوں، اور خاص طور پہ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ عوام کے لیے پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹنور یہاں پہ جا رہا ہے ترقیاتی کام کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بھی صاحب سے ذکر کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید پیر غلام رضوانی شاہ جیلانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کا کرم ہے، بالکل سرکار دو جہاں کا صدقہ ہے، بالکل خیریت سے ہیں، مگر ملکی جو جس طرح حالات جا رہے ہیں اس پہ لازماً میں بھی ایک پاکستانی ہوں، ہر پاکستانی کے دل کے ساتھ میرا دل بھی دھڑکتا ہے، ہر ان کے دکھ کے ساتھ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، جو ملکی حالات ہیں اس میں یعنی میں ایک سے زیادہ خوش نہیں دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کا چہرہ مغموم ہے، ہر ایک ایسے یعنی اتنا مجبور ہے کہ ایک مہنگائی کا بم گرتا ہے، اسی وقت یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابھی کافی ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ کرنا اتنا تھا، 70% کرنا تھا، مگر ہم نے جو ہے نا 25% کیا ہے، یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ 5-4 دن میں ایک اور بھی ہائیڈروجن بم مہنگائی کا گرنا ہے۔ یہ تو یعنی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا سلسلہ وغیرہ کب سے پاکستان میں یا کب سے آپ کام کر رہے ہیں۔ میں خاندانی حسباً نسباً جیلانی سید ہوں، جیلانی سید امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر امام الاولیاء سیدنا سید عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب ایسے ہے کہ سیدنا عبد القادر شاہ جیلانی البغدادی، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ چنگی دوست خدا، ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ، ان کے والد گرامی سیدنا یحییٰ الزاہد، ان کے والد گرامی سیدنا محمد، ان کے والد گرامی سیدنا داؤد، ان کے والد گرامی سیدنا موسیٰ ثانی، ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ ثانی، ان کے والد گرامی سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ الماظ، ان کے والد گرامی امام حسن مثنیٰ، ان کے والد گرامی گل رسول امام حسن مجتبیٰ، ان کے والد گرامی حضرت شیر خدا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں میرے یعنی ہمارے مورث اعلیٰ جد اعلیٰ، اور ہمارا جو جیسے روحانیت کا سلسلہ بھی قادری سلسلہ ہے حضور غوث ورا سے، اور خاندان در خاندان وہ آ رہا ہے، تقریباً کوئی 400 سال اندازاً کم و بیش 400 سال سے ہمارا خاندان سندھ میں آباد ہے، کیونکہ سندھ کی یعنی سب سے جو پرانی اور مستند تاریخ ہے تاریخ تحفۃ الکرام میر علی شرقاء نے، اس نے اس وقت میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ
کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی وہ یعنی اپنی مسند پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں بھٹشا میں، اور میرے تب چوتھے دادا تھے یہاں سندھ میں، اس کے نام لکھتے ہیں سیدنا علی اصغر شاہ جیلانی جو حضرت پیران پیر کے پوتے ہیں، اس طرح لکھ رہے ہیں، دستگیر کے پوتے ہیں، ہزاروں راہ حق کے، راہ روحانیت کے پیاسے آ کر ان سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میرا یعنی جب حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی 350 حیات میں کہہ دیں کہ 300 سال وہ ہو گئے، اور اس زمانے میں میرے جو یعنی چوتھی جنریشن تھی، تو 400 سال تقریباً ہمارے خاندان کو سندھ میں آتے ہوئے، جب ہمارا خاندان آیا آپ نے پوچھا کہ کیسے یہاں، تو خاندان جب آیا تو ٹھٹا میں آئے تھے، سیدنا فتح محمد شاہ اور سیدنا برخوردار شاہ دو بھائی تھے پہلے یہاں۔ آپ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ یعنی فتح محمد شاہ کی میں اولاد سے ہوں، جو بغداد شریف سے آئے تھے نا، تو پہلے آ کر وہ دونوں بھائی یہاں ٹھٹا میں رہے تھے، اور ایک آپ کے والد صاحب اور ایک آپ کے چاچا، یعنی یہ میں اس زمانے کی یعنی ہاں یعنی دو بھائی تھے جو بغداد شریف سے۔ پھر کیا ہے، ایک حیدرآباد میں نورائی شریف کے نام سے گاؤں ہے، وہاں نورائی شریف میں اس سے پہلے کوئی جیلانی سادات آئے ہوئے تھے بغداد سے۔ اچھا وہ دو آپ 400 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ ان سے بھی پہلے 50-100 سال پہلے دو بھائی، وہ دونوں بڑے مشہور بزرگ ہیں، ایک ہے شاہ اسماعیل قادری، وہ ہیں یعنی وہاں نورائی شریف میں، دوسرا ہے ان کے شاہ قادری، وہ ہے بدین میں، شہر یعنی سٹی، بدین سٹی میں ان کی بڑی مزار ہے۔ یہ دونوں بھائی پہلے آئے ہوئے تھے، ان کو جب پتہ پڑا کہ حضور غوث ورا کے شہزادے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا کہ ہم اپنی بچیاں دیتے ہیں تاکہ وہ شادیاں کریں۔ تو دونوں بھائیوں نے وہاں شادی کی، اس کے بعد دونوں بھائی پھر واپس یہاں آ گئے۔ پھر بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کو کہ آپ کے لیے یہاں کا حکم ہے، روحانی حکم، یہاں اب تبلیغ دین۔ اسی زمانے میں یعنی وہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں کے عمراء، شرفاء وغیرہ، یہ وہ پہلے جیسے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارے آپ کے یعنی فالوور بن گئے، محبت کرنے چاہنے والے، عقیدت مند بن گئے، آپ کی ولایت کا سکہ ان سب پر یعنی بیٹھ گیا۔ پھر چھوٹے بھائی کو آپ نے کچھ عرصہ ٹھہر کر، یہاں کا حکم ہے میرا، وہاں کا حکم ہے، اس کے بعد یعنی آپ وہاں رہے۔ یہاں اس سید برخوردار شاہ کی یہاں مزار بھی ہے، جیلانی درگاہ ٹھٹا میں ہے۔ یہ مکلی پہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیلانی درگاہ ہے، وہاں ان کی مزار ہے۔ سید فتح محمد شاہ کی وہاں ہے، اور ہمیں یہاں کوئی 40-45 سال، اس کے بعد ہمیں 40-45 سال، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی یہاں زمینیں وغیرہ یا خانقاہی نظام بہت زیادہ۔ اور آپ نے پوچھا کہ آپ کی مریدی کتنی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے دادا حضور زمانے کے غوث مادر زاد ولی حضرت سیدنا شاعر ہفت زباں حضرت سیدنا پیر زین العابدین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا پیر زین العابدین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے ایسے سمجھیں کہ یعنی 47 سال آپ کے وصال کو ہو گئے، 63 سال میں آپ کا وصال ہوا تھا، 100 سال ہو گئی، یعنی 110 سال عمر ہو گئی۔ تو آج سے 105 سال، 5 سال کے تھے تو آپ نے یہ شعر کہا تھا، جب یہاں اردو کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کہ شراب محبت پلائے چلا جا، جلوہ رخوں کا دکھائے چلا جا، بچھڑے محبت آنسو روز بہتے، جو روتے ہوئے ہیں ہنسائے چلا جا، نہ زندہ ہے زینل نہ مرنے سے ڈرتا، جو مقدر میں ہوگا دکھائے چلا جا۔ آپ اس زمانے میں سندھی میں آپ کا اس وقت ان کی عمر 5 سال کی عمر ہے، یعنی یہ روح اتنا یعنی کمال میں نے کہا نا، مادر سعد ولی خاندان پورا جو آ رہا ہے۔ اور سندھی میں آپ کا یعنی شہرہ آفاق شہر ہے، آج بھی آدھی رات جو، آج بھی آدھی رات کو، یہ بھی 5 سال کی عمر میں، عجب آدھی رات جو، آج بھی آدھی رات کو، مکہ سوں سرور یاد پیو، مجھے اپنے آقا کے حسن یاد آیا، مجھے نند نینن جی پھٹی، مجھے ہوت ہر یاد پیو، میرے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، میں اپنے جانان کے تصور میں پوری رات بیٹھا رہا۔ یہ 5 سال کی عمر میں آپ کے اشعار ہیں۔
تو میرے دادا حضور حضرت سیدنا پیر زین العابدین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور، یعنی میرے والد حضرت سیدنا تاجدار مکلی غوث زماں مجدد وقت حضرت سیدنا پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے دادا، یعنی دادا حضور کے والد سیدنا عبد القادر شاہ جیلانی، ان کے والد سیدنا سخی محمد بچل شاہ جیلانی، ان کی یعنی میرے دادا حضور کے دادا حضور ہندوستان پاکستان تب کٹھے تھے۔ اس زمانے میں بھی آپ نے 400 گھر کچھ بھج سے، جو آج بھج ہے تب یہ سندھ میں شامل تھا، وہاں سے 400 گھر سمروں کو ان کے، وہ ابھی بدین میں ہیں، ان کے کوئی میرے خیالن ان کے 200 کے قریب ابھی گاؤں ہیں ان قوم کے، اور 50,000 کے لگ بھگ افراد ہوں گے یا 30,000 سے تو زائد ان کے ووٹ ہیں، یعنی اتنی کمیونٹی بڑی ہے، 30-40 ہزار ووٹ ہوں گے۔ ان کے 400 گھر آپ نے وہاں سے ایمان کی دولت سے ان کو مشرف کر کے یہاں بدین میں لائے تھے، ہمارے خاندان کی جو خدمات کر رہا ہوں۔ جیسے میں ایک بات بتاؤں، جیسے جی ایم سید کا آپ سنتے ہیں مذہبی یا سیاسی، مگر جی ایم سید وغیرہ نے بھی ہمارے خاندان کی بزرگی پر، دینی خدمات پر، ان کی روحانیت پر جی ایم سید نے میرے 6 پشتوں پر لکھا ہے، جنب گزارم جنسا، اور اس طرح لکھا ہے کہ یہ سارے اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، میں نے زندگی میں ایسے اللہ کے ولی یعنی خوف خدا رکھنے والے میں نے ایسے پیر صاحبان نہیں دیکھے جس میں میرے دادا حضور کا ذکر، پردادا کا ذکر، سخی بچل شاہ کا ذکر، ان کے والد کا ذکر، پھر ان کی ایریا میں جو بڑے بڑے مریدین تھے ان کا ذکر کیا کہ ایسے میں نے صادق مرید بھی نہیں دیکھے اور ایسا پیر بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح مرزا کلیک بیگ، بہت ساری، یعنی حضرت مخدوم محمد زماں طالب المولا، مخدوم محمد امین فہیم، اور محترم قبلہ مخدوم جمیل الزماں صاحب جو ابھی گدی نشین ہیں درگاہ حالہ شریف کے، ان کے دادا حضور حضرت مخدوم طالب المولا نے بھی یاد رفتگاں کتاب میں میرے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ اب ہم اثر تھے تو اس طرح یعنی پوری تاریخ میں، تو میرے کہنے کا مقصد، آپ نے سوال کیا کہ آپ کی دین کی خدمات، اللہ کا کرم ہے میں گناہ گار ہوں، مگر آج بھی وہ یعنی ہماری خانقاہ پر کوئی بھی غیر شرعی کام یا مسلک سے ہٹ کر کوئی کام آج بھی نہیں ہے۔ جو عرس مبارک ہوتا ہے، شعراء آفاق دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، بیرون ممالک سے آتے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کشمیر، یعنی صوبہ سرحد سب سے آتے ہیں، نادرن ایریا سے آتے ہیں، بیرون ممالک سے آتے ہیں، مگر اتنا بڑا عرس ہو کر اس میں ایک یعنی غیر شرعی کام آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ مزار اقدس پہ یا قرآن ہوگا یا نعت مصطفیٰ ہوگی یا یعنی دینی اصول کے مطابق ہوگی، ایسے نہیں کوئی میوزک ہو، کوئی غیر شرعی جیسے میلوں میں ہوتا ہے، اس طرح بالکل نہیں۔ اور میری حسرت ہے، یہ میرے بزرگوں کی یہ حسرت تھی کہ اس دن سے تو موت بہتر ہوگا جس دن ہم مزارات میں خرافات اور گندگی لائیں، اس دن یہ اللہ سے ہم یعنی یہ دعا ہے ہماری جمعیت کا بنیاد بھی اس لیے پڑا تھا کہ جو مزارات پہ یا خانقاہوں کا جو شرعی کام ہے نا وہ کام کریں، نہ کہ وہاں جو خرافات ہوتی ہے، گندگیاں ہوتی ہے، ان گندگیوں کو رفع کریں۔ یہ جمعیت مشائخ اہل سنت کا بنیادی اس بنیاد پر پڑا تھا کہ ہم اپنے مریدین کی وہ اصلاح کریں کہ پوری زندگی وہ ہمارے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم و تعلم کا ہم سوچیں، ان کی تربیت کا ہم سوچیں، جو ہمارے خانقاہی نظام میں خرافات ہیں ان خرافات کو، جو بزرگان دین کے ہم میلے لگتے ہیں، میلے میں جو گندگیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے جو صحیح نمونے میں شرعی طور پر عرس ہوتا ہے ان عرس کو ہم رائج کریں۔ یہ تھا۔ آج میں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کرتا جاؤں، عرض کرتا جاؤں، یہ جو لوگ ہیں یہ ان پیروں کو بدنام کرنے میں سب سے زیادہ ہیں۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ میں صبح دیکھ رہا تھا، اس میں ایک پیر صاحب تھے، باقاعدہ گانا لگا ہوا تھا اور وہ نماز پہ کھڑا ہو کے، ٹھیک ہے نا، اپنے وہاں پہ بس اب میں تو کرتوت ہی کہوں گا نا ان چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے ہاتھ ایسے لمبے کر کے، بس اب میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ سینڈ بھی کروں گا، دکھاؤں گا بھی۔ آپ اگر اس جیسے یہ معاملات آپ کے وائرل ہوتے ہیں تو یہاں پہ خاصا جو ہے نا اپنی پیری مریدی پہ اثر پڑتا ہے، اور ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ ہمارا سلسلہ ایسے چل رہا ہے، اس طرح اگر سلسلے ہمارے چلتے رہے، اولیاء کرام کی زمین ہے ہماری سندھ جو ہے،
تو ہمارے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، اس سے بڑی بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں عام طور پر آتا ہے کہ جعلی پیر، جی 2 نمبری پیر مثال آتا ہے، یہ یعنی جعلی تب ہوتا ہے جب اصلی بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1 جعلی وہ ہوتا ہے جو نمبر 1 ہوتا ہے، اس کے بعد جو نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 3 نمبر 4 کر لیں۔ جعلی اصلی نوٹ کی بھائی جعلی نوٹ پکڑ لیے گئے ہیں۔ جعلی نوٹ کیوں پکڑے گئے؟ اس لیے کہ اصلی نوٹ تھے ملک میں رائج۔ جب اصلی نوٹ تھے، کوئی جعلی آتا ہے تو چور آتا ہے تو اس میں یعنی چور کی وجہ سے امین و صادق پر آنچ آنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، اسی نظام کو بچانے کے لیے جیسے آپ نے کہا، اور یہ نہیں کمزوریاں ہیں، بالکل ہیں۔ ہم نے یعنی ایسے سمجھے میرے حضرت تاجدار مکڑی رحمۃ اللہ علیہ جس کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بیٹھک ہے۔ میں گدی نشین ہوں مگر میں بیٹھتا نہیں ہوں حضرت صاحب کی جگہ پر، یعنی ادباً نہیں بیٹھتا ہوں۔ آپ کا یہ شرح فخر کون ہے نا عمارت مال مل کے جاتے، اس امیری پر، اس مرتبے پر، اس جہاں پر مجھے فخر نہیں ہے۔ ناز مکھ آئے نہ میں نہ فقیری راہ میں، اس میں بھی مجھے ناز اس فقیری راہ پر ہے، سلوکی راہ پر ہے، روحانی راہ پر ہے۔ تو ہمارے خاندان میں جیسے آپ نے پوچھا سی مریدوں کا حلقہ کتنا ہوگا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے یعنی دادا حضور کے دادا لاکھوں میں مرید تھے ان کے، پھر ان کے والد کے، اور ان کے والد کے حضور غوث ورا تک۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ سلسلہ بھی بتا دوں گا، یعنی الحمدللہ مجھے یاد ہے، جیسے حضور غوث پاک سے بتایا تھا نا، تو میں اپنے سے لے کر حضور غوث پاک تک، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام تک بتائیں تو بتا دوں گا۔ مجھے یعنی وہ یہ شجرہ لکھا ہوا ہے ہمارا، یہ میرے آقا والد حضور سے لے کر آقا غوث اعظم تک، حضور غوث اعظم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، نبی کریم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ مجھے ازبر یاد ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا تو اس کی ڈیٹ کب ہے؟ کس کی؟ عرس کی ڈیٹ؟ ہاں، جو آپ نے بتایا کہ حضرت تاجدار مکڑی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہوتا ہے میرا دادا حضور کا عرس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 14 محرم کو، وہ ہوتا ہے یعنی ایک نورہ شریف میں ہوتا ہے 14 محرم کو۔ یہاں ہوتا ہے یعنی ویسے وصال ہے آپ کا 11 رمضان المبارک کی عصر نماز میں ہوا تھا، تاجدار مکڑی کا 11ویں روزے میں عصر نماز میں پہلی رکعت میں آپ کا وصال اقدس ہوا تھا۔ تو اس دن بھی 2-4 ہزار بندوں کا پروگرام ہوتا ہے، مگر ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، اسی کی بات کر ہاں وہ سالانہ اجتماع ابھی جو ہوگا وہ 27 مارچ کو ہوگا، کوئی 6 سال سے 27 مارچ کو، کیونکہ حضرت صاحب بھی ایسے کرتے تھے کہ موسم کا، آنے والوں کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، زیادہ سردی، کیونکہ لاکھوں میں لوگ آتے ہیں، زیادہ سردی نہ ہو، زیادہ گرمی بھی نہ ہو، تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ابھی کیا ہوگا کہ یہ 27 مارچ ہو جائے گی، اگلی 27 مارچ آ جائے گی رمضان میں، اس لیے ہم اس 27 مارچ کو ایک ہفتہ پروگرام چلتا ہے، 27 مارچ میں یعنی 10 دن کا فرق پڑتا ہے نا سال، ہاں تو پڑتا ہے نا، تو ابھی اس سال 27 مارچ کو ہوگا سالانہ عرس مبارک، پھر اسی 27 مارچ کو ہم اعلان کریں گے جو اگلے سال سے 5-6 سال کے لیے کون سی تاریخ بنے گی، انشاءاللہ وہ ربیع الثانی میں 11ویں کا مہینہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ہم اس میں لے آئیں، مگر وہ مشاورت سے جب بھائی بیٹھیں گے اور جماعت کے احباب بڑے بڑے خلفاء بیٹھیں گے، ان سے مل کر جب ہم تاریخ کا تعین کریں گے تو ہم آپ کو یعنی پھر بغیر پوچھے بھی بتا دیں گے۔ آپ جماعت کے سربراہ ہیں، سرپرست اعلیٰ جمعیت مشائخ اہل بیت پاکستان، پاکستان، ہاں اہل سنت جماعت کے جو ہے نا آپ سرپرست اعلیٰ ہیں، تو کس نظر سے آپ اس جماعت کو دیکھتے ہیں؟ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کچھ ہمیں یعنی سستی ہے، جس طرح میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے نا کام کرتے ہیں، جب میرا ذاتی مفاد ہو تو میں کتنا تکڑا ہو کر کام کرتا ہوں، اگر اسی طرح ہم دین کے لیے کام کریں، اسی کے لیے ملک کے لیے کام کریں، تو ہمارا ملک، اللہ گواہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کئی ممالک کو دیکھا ہے، میرے پاکستان جیسا حسین کوئی ملک مجھے نظر نہیں ہے۔ ہاں، حرمین شریفین کو ان سے تقابل ہی نہیں ہے، اس سے موازنہ نہیں ہے،
مقابلہ ہمارے نہیں۔ لیے ہاں، سب سے باقی ارض مقدس کو چھوڑ کر جہاں بھی ہمارے عقیدت کے دروازے ہیں نا، پاکستان جیسی زمین مجھے حسین نظر نہیں آئی۔ اگر ہم پاکستانی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سے مراد ہر پاکستانی میں ہے، اگر وہ ہر کوئی بن جائے کہ میرا ملک ہے، میری زمین ہے نا، میری سندھ ہے، میرا پنجاب ہے، میرا کشمیر ہے، میری ناظرن ایریاز میرے ہیں، ایسا حسین ملک کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ اتنا یہ حسین ملک ہے۔ آپ نے مہنگائی کا سوال کیا، ریاست مدینہ کا نعرہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں، دجلے دریا پر عراق میں اسلامی سلطنت وسیع ہوتی جا رہی ہے، دجلے دریا میں ایک پل شکستہ تھی، بکریوں کا ریوٹ گزر رہا ہے، ایک بکری کی ٹانگ وہ جو اس کا یعنی ٹوٹا ہوا تھا نا حصہ، یعنی دو لکڑیوں کے درمیان میں جو سوراخ تھا اس میں آ گئی، لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بکری کی لکڑی میں ہاں زبان اٹک گئی، لکڑی میں اٹک کر بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو فاروق اعظم کو جیسے علم ہوا نا، مدینہ منورہ میں رو بیٹھے ساروں قطار کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ تیری ریاست میں ایک پل شکستہ حال میں تھی، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہم ریاست مدینہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رات کو چلتے ہیں، اپنے غلام اسلم کو فرماتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کوئی مدینے میں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، معلوم ہوا مسافر ہے، میں مختصر کہتا ہوں مسافر ہے، تو بادشاہ بن کر نہیں، ایک یعنی پاسبان بن کر کوئی بندہ باہر کھڑا ہے، بڑا پریشان حال ہے۔ آپ کون ہیں؟ ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے تھے، میری وائف کو درد ذہ ہے، پریگننٹ ہے ابھی، وہ یعنی درد ذہ ہے، تو یعنی اس لیے میں پریشان ہوں۔ کوئی اس زمانے میں دائی بولتے تھے، کوئی دائی وغیرہ مل جائے، کوئی ایسی یعنی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ یہاں بیٹھے، میں آیا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر نے میل کا حاکم، 57 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی 7 پاکستانوں جتنی زمین اس زمانے میں، 7 پاکستان، 8 پاکستان جتنی زمین کا حاکم آتا ہے اپنے گھر میں، اپنی بیوی کو فرماتا ہے کہ تو بڑے حاکم کی بیوی ہے مگر ایک مسافر ہے، اس کی بیوی کو درد ذہ ہے، ابھی رات کے ٹائم میں دائی کی ضرورت ہے، میں کسے کہوں، اچھا کام ہے کہ ایک انسانیت کی خدمت ہے، آپ چلیں۔ تو اس نے فرمایا میں چلتی ہوں، میں خدمت کروں گی۔ ابھی اسے پتہ نہیں ہے، آپ جلدی آئے، جو ضرورت کا سامان تھا وہ لائے۔ حضرت عمر فاروق باہر ایسے پریشان جیسے اس کے گھر کا معاملہ ہو، ایسے ٹہل رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک یہ بچے کی آواز آئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے ایسے بولا، یا امیر المومنین، مبارک ہو، بچہ سلامتی سے پیدا ہو گیا۔ جب اس نے سنا کہ یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے، قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ آپ اٹھاتے ہیں کہ نہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، میرا تو فرض یہ تھا کہ راستے میں آپ کے لیے میں ہاسپیٹل بنا دیتا، یہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ تو میں اتفاق سے آیا ہوں، کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاروق مسافر جاتے تھے تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ آج یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ گواہ ہے، غریب کیا لوگ، ہر امیر ہر غریب، یعنی آپ اندازہ لگائیں، اندازہ اس بات سے لگائیں، 63 روپیہ اس حکومت سے پہلے پیٹرول تھا، آج 148 ہے، 47 روپے، یعنی 147 روپے ہے، 63 اور 63 126 روپے ہوئے۔ اگر دگنا کرتے ہیں تو 126 سے 121 روپیہ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ 300% مہنگائی بنی ہے، 3 سالوں میں 48,000 روپے سونا تھا، ابھی سونا کتنے ہیں؟ 1,00,000 تقریباً 22,000 تھا، 1,22,000 ابھی سونا ہے، 48، یعنی 3 گنا سونا آپ کا بڑھا ہے۔ یعنی اور پھر مصیبت کیا، ابھی بھی جو تیل بڑھا ہے نا، اس دن وزیر اعظم کا کیا بیان آتا ہے کہ بڑھانا تو 101 روپیہ یعنی 180 تک تھا،
یعنی بڑھا کر بھی کیا. اور اچھا یہ میں بتاؤں مصیبت کیوں ہے, ایک بات آپ میری نوٹ کریں, شاید آپ کے ذہنوں میں یہ نہ ہو, جب یہ آئے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا سونامی کا. کیا سونامی, میری یہ بات نوٹ کریں. بالکل صحیح. سونامی میں اس زمانے میں کہتا تھا, سونامی ایک ہوتا ہے سائیکلون, آندھی, طوفان, زلزلہ. سونامی وہ عذاب ہے, جاپانی لفظ ہے, جس میں زلزلہ آتا ہے سمندر کے اندر, اس میں جو توانائی خارج ہوتی ہے اس سے, یعنی زلزلہ آتا ہے, زلزلے سے پھر آندھی, پھر طوفان, پھر سائیکلون, یعنی سارے عذاب کے مجموعے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ تبوک کے مقام سے جب مدائن صالح سے آپ گزرے ہیں, صالح قوم پر یعنی قوم عاد پر جہاں یعنی عذاب آیا تھا, تو آپ نے اپنے بڑے لشکر کو حکماً فرمایا کہ یہاں عذاب کی جگہ ہے, جانوروں کو پانی بھی نہ پلایا جائے, جانوروں کو, کیونکہ عذاب الہی کی جگہ ہے. پھر چند مثال نئے صحابہ تھے, اطلاع نہیں پہنچا تھا نا, انہوں نے پانی لیا ہوا تھا, آٹا گوندھ لیا تھا. سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ جانوروں کو بھی آٹا نہیں کھلایا جائے, یہ آٹا پھینکا جائے, کیونکہ عذاب الہی کی جگہ سے ان کنووں سے پانی بھرا گیا تھا. ہم اپنی فتح و نصرت کو, کامیابی اور کامرانی کو تعبیر کرتے تھے, سونامی آ گیا. اللہ کی عزت کی قسم میں تب کہتا تھا اس ملک پر بہت بڑا عذاب آنا ہے, کیونکہ ہم عذاب الہی کو فخریہ. اور ایک منسٹر نے یہ کہا تھا جب یعنی ایک آدھے سال پہلے کوئی زلزلہ آیا تھا کہ تبدیلی آ گئی ہے, اس تبدیلی کی خوشی میں زمین نے کروٹ بدلی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک کوئی یعنی منسٹر یا صاحبہ تھی جس نے, اور حکومت کی ترجمان تھی یہ جو تھی, عذاب الہی کو زمین خوشی میں تبدیلی یعنی انقلابی طور پر وہ کروٹ لے رہی ہے. جب عذاب الہی سے اس طرح, یقین کریں ملک میں سونامی, میں کہتا تھا بھائیوں کو, کہتا تھا سب کو, کہتا تھا جلسوں میں, کہتا تھا خدا کا واسطہ ان کو کوئی سمجھائے یہ سونی عذاب الہی کا نام نہ لیں, یہ سمندر کہہ دیں تو کوئی دوسرا نام دے دیں, سونامی اللہ کا عذاب ہے. اور یقین کریں ہم نے تو پھر خود کال کر کے اللہ کا نظام کو بلایا نا, یعنی عذاب کو بلایا. یعنی مثال لوگ بڑھ گئے تو کامیابی ہے نا, ابھی کامیابی, کامرانی, فتح, نصرت کو تعبیر کر رہے ہیں عذاب الہی سے. سونامی آ گیا, سونامی آئے گا. تو یقین کریں پاکستان کی یہ ابھی جتنے بھی 1000 دن ہوئے ہیں, 1100 دن ہوئے ہیں, صاحب کو تو ان لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, مگر جو کیا کہتے ہیں, میں ان میننگز کیا ہیں. ہاں, ان کے نور الحق قادری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, میرے قابل احترام ہیں, میں عزت کرتا ہوں سب کو, اور بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا اگر وزیر اعظم کو جب اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ سونامی کا, پھر ایسے بندے کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. جو ریاست پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک مسلم ہونا چاہیے, اسے یہ یعنی ایک مسلمان اور کٹو, اسے بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے. صاحب جب آپ نے دیکھا وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کو اور یعنی دیکھیں نا, وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں اس میں سیکھنے میں سرکار نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, پیدا ہونے کے دن سے قبر میں داخل ہونے کے دن تک علم کو حاصل کریں. اگر کلمہ نہیں آتا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک بندے کو رکھ کر اگر مجھے ہی یہ خدمت دیں, کیونکہ میں جب ملک سے باہر جاتا ہوں, میری یعنی کسی سے ہمدردی ہو یا نہ ہو, میرے پاکستان کے وزیر اعظم کو اگر میں باہر جاؤں, کوئی کہہ دے چاہے میری ان سے نہ بھی پڑے, آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایسا ہے, کوئی میں سمجھتا ہوں وہ گالی مجھے ملتی ہے, کیونکہ میرے ملک کے سربراہ کو کہہ رہا ہے. اس ٹائم ہماری غیرت یہ اپنے ملک زمین کے لیے اٹھتی ہے. تو یہ بات اگر ہے تو مجھے ہی وہ یہ خدمت دے دیں, میں کوئی کسی یعنی پڑھے لکھے کا تقرر کر دوں گا جو صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین کا لفظ بھی اسے سکھائے, کہ بھائی خاتم الانبیاء کا لفظ بھی اسے سکھائے, کہ سرکار دو جہاں کا نام لینا ہے. تو ابھی دیکھیں جیسے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ایک دوسری بات, سرکار دو جہاں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
دوسری حدیث ہے سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جو نبوت کی دعویٰ کریں گے وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ ابھی عقیدہ کیا ہے؟ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی مانتا ہے تو کافر۔ اگر یہ کوئی کہہ دے نا کہ سرکار کے بعد یعنی ختم نبوت کو ماننا نہ ماننا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آقا کی نبوت پر اگر دوسرے کو نبی مان لیا نہیں فرق پڑتا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اور دوسری بات، کوئی دوسرے کو نبی مانے گا تو بھی کافر، کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر، جو اس کے دعویٰ کو حق سمجھے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہمیں پاکستان ملک ہے، یہاں میں حکومت عمران کو آپ کے چینل کے توسط سے جہاں وہاں قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خانقاہ کے انٹیریئر میں آئے ہوئے تھے، مٹی میں جلسہ کرنے، بڑی خانقاہ کے پیر صاحب ہیں، صحیح یہ عذاب الہی سونامی کا کہیں کہ یہ آپ اور ملک میں سونامی یہ کیا، یہ جو یعنی آٹا 22 روپے کلو تھا، آج آٹا 75 روپے کلو بک رہا ہے۔ یہ ہم لنگر چلاتے ہیں ڈیلی، صحیح ہمارے ہاں اللہ کا کرم ہے مدرسہ ہے، مسافر یعنی آتے ہیں ڈیلی 100-200، پھر سادہ ہی صحیح یعنی ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں تو 350 400 300 400 500 کا کھانا پکتا ہے ٹائم پہ۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ گھی کا جو بل ہے نا، اس کی حکومت سے 3 سال پہلے 90 روپے ہم دیتے تھے، یعنی جو سادہ گھی ہوتا تھا، آج وہ 350 400 گنا، 360 روپے 360 نا، تو 400 گنا بڑھ گیا۔ 1 روپیہ تھا تو 3.25 روپیہ اور بھی بڑھ گیا، 4.25 روپیہ ہو گیا۔ کے ٹنول میں اس وقت گھی چل رہا تھا 145 میں، آج سے 3.25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ چینی تھی 55 روپے کی، 55 روپے کی، ٹھیک ہے، پیٹرول تھا تقریباً کوئی 75-80 کے قریب تھا، لگ بھگ یہی تھا۔ اچھا، ڈالر جو تھا وہ تقریباً 90 روپے کا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو انہوں نے آج کتنا ہے ڈالر؟ 172 روپے آج کا ریٹ تھا میرا خیال میں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ بھی پاکستان کے ہیں، ہم بھی آپ کہتے ہیں مثال انہوں نے بھائی جعلی انداز سے اکنامی کو کھڑا کیا ہوا تھا، بھائی عوام کو مجھ پر کیا فرق؟ میں بازار میں جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 1000 میں جو سامان لے آ رہے ہیں نا، اس سے کیا تعلق ہے؟ آج اسے 1000 میں اس کا 1/3 لاتے ہیں۔ صاحب اس وقت حالات یہ ہو چکے ہیں کہ خواتین دھاڑی مار مار کے رو رہی ہیں، کیوں؟ دیکھیں تنخواہیں بڑی نہیں ہیں، آمدنی وہیں پہ کہ وہیں کھڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپینسز جو ہے نا وہ انکریز ہو گئے۔ اس کے انکریز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اب دیکھیں جو بندہ 10 kg گھی لے کے جاتا تھا وہ تقریباً 1500-1600 میں لے کے جاتا تھا، اب جو بندہ 10 kg اپنے گھر کے لیے لے کے جاتا ہے وہ تقریباً اس وقت 4000-4500 کا لے کے جاتا ہے۔ تو خواتین کو تو وہی 10,000 ملنے ہیں کچن چلانے کے لیے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب میں بذات خود سیاست میں نہیں ہوں، میں نے بتایا کہ سیاست جو ہے نا، آپ ایک معزز شہری تو ہیں۔ ہاں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، میں عملی طور پر سیاست میں نہیں ہوں، مگر ہر پاکستانی سیاست میں ہے بھی صحیح۔ کیسے؟ سیاست ہے ملک کے نظام کے چلانے کا نام ہے سیاست۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے ہر چیز لینی ہے، گھر کا یعنی راشن بھی لینا ہے، میرے پاس مہمان آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ آپ پہ تو مدرسے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کے اللہ گواہ ہے، میں حکومت کا کہتا ہوں آپ کی حکومت بھی چند دن چلے گی نکل جائے کہ خدا کا قہر اتنا نہ مول لیں۔ یہ جو قہر آپ نے کل کی بات بتا رہا ہوں، سچی بتاؤں، ایک سید صاحب تھے، بیٹے کی شادی کر رہے تھے، اور یعنی ویسے نوکری کرتے ہیں، نوکری پیشہ ہے، تو میں نے کل کی شام کی بات بتا رہا ہوں، مجھے کیا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سائیں بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے، مجھے پہلے بتایا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب کب کر رہے ہیں آپ؟ جو تاریخ بتائیں ان میں سے، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ دن آپ کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ صحیح میں چاہتا ہوں 2-4 دوست کچھ وہ ابھی وہ جو بچی والے ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بچی کی بڑی شادی کی تھی عزت سے، آپ اس طرح۔ تو کہا کہ صحیح حالات یہ ہیں کہ میرا جو تنخواہ تھی نوکری وغیرہ کا اور چھوٹی نوکری، میرا گھر کا گزر بھی نہیں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ صحیح ابھی میں کیا کروں، میں اس قابل بھی نہیں کہ اس سے اوپر میں 2 دیگیں بھی یعنی افورڈ کروں۔ آج آپ اگر مٹن میں 1 دیگ لے لیں 10 کلو کی، میرے خیال میں 22,000 میں ملے گی، 24,000 میں ملے گی مٹن کی۔ اگر آپ شہر میں یعنی چکنی بنا لیں، مرغی بنا لیں، تو آپ کو وہ بھی 8-10 ہزار سے کم
نہیں ملے گی. تو کیا بندہ کا, تو خدا کا واسطہ ہے, میں جو ان کے ساتھ ہیں نا حکومت میں, عمران خان صاحب کو پتہ شاید نہیں ہے, خدا کا واسطہ ہے ان کے دوست انہیں گائیڈ کریں, گائیڈ لائن دے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے ظلم, کیونکہ سربراہ آپ ہیں, وہ آپ پر آتا ہے. لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے, کوئی راشن کے یعنی آٹے میں بھی لوگ بڑے تنگ ہیں. لوگ یعنی مسلمان ہیں, نہیں کرنا چاہیے, لوگ کئی لوگ یعنی ایسے جان سے بیدار ہو گئے ہیں. میں وہ لفظ لانا نہیں چاہتا ہوں, جانے اللہ کی امانت ہے, جو کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں, مگر لوگ میں وہ لفظ روک گیا, میں لفظ روک گیا, اخبارات میں آ رہا ہے یہ سارا, میں یہ لفظ روک گیا, خودکشی کا اس لیے روک گیا, میں نے کہا ان کے جانوں پر آئی ہوئی ہے, تو خدا کا واسطہ ہے اتنا. پوری کی پوری فیملی سر جا رہی ہیں. یعنی وزیر اعظم صاحب, آپ کے منسٹر صاحبان روز کہتے تھے 55 روپے میں, آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ 55 روپے میں ہیلی کاپٹر 1 کلومیٹر چلتا ہے. یعنی آپ, خدا کا واسطہ ہے 55 میں تو ابھی کار بھی نہیں چل رہی ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں چلتا جو حالات ہوئے پڑے. یعنی آپ یعنی ایسا دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. اپنے منسٹر کو کہہ دیں, اپنے ایسے منسٹر کو بھی کہہ دیں, جو زلزلہ آتا ہے, عذاب الہی آتا ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ تبدیلی کی خوشی میں زمین میں بھی انقلاب آ گیا ہے, خوشی میں زمین کروٹ لے رہی ہے. کیا سارا پاکستان برباد ہو جائے گا زلزلے میں, طوفانوں میں, سونامی میں؟ اس کے بعد وہ کہیں گے عذاب الہی آیا ہے. یہ ابھی یعنی تبدیلی کی وجہ, خدا کا واسطہ ہے, ہوش کے داخل ہے. حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی, ہمیشہ حکومت للہ الواحد القہار. اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں پیر صاحب. اللہ پاک آپ کی زندگی دے, آپ کو لمبی عمر دے. ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں جناب آپ کے لیے, اور آپ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے تا قیامت جب تک. اور ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی پوری, ہمارے ٹالپور صاحب ہیں, دوست ہیں, شیرازی صاحب ہیں, بھائی ہیں, سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ نے بڑی محبت سے, اور ہمارا کام ہی ہے, یعنی ہمارے پاس آپ آئے نا, ان میں سے کوئی سندھی میں میرے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے, نہ جانا نہ جانوں, نہ سجانا نہ پہچانوں, نکی کے نٹام نہیں میں نے دیکھے, پر محاب سجن جی مڑئی مٹتی آپ. آقا کریم کی نسبت سے سارے میرے دوست ہیں. ہماری تو دوستی ان سے ہوتی ہے جو ملک سے پیار کرتے ہیں, جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, جو اپنے نبی کے وفادار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں آپ کے لیے دعا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. ابھی پاکستان کو دعاؤں کی ضرورت ہے. میں ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, آپ اہل دل سے لوگوں سے ملیں, جو دعا, جن کی دعائیں اثر, کوئی دعا لگ جائے. یہ ملک کا بیڑا یعنی غرق کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یعنی لوگ رو رہے ہیں, لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں. دکان پہ راشن لینے جاتے ہیں نا, آنسو ان کے اتنا پکاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو ہم سے محبت ملے گی. مہربانی, سلامت رہیں. کیمرہ مین جلیل صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید احمد.